السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت ہشتم کے اسلامیات کے نصاب میں شامل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق کا نام ہے خلق عظیم۔ صفحہ نمبر 29 پر آپ کا یہ سبق ہے، پیج 29۔ تو بیٹا کتاب کھولیے اور پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کتاب پر ہی۔ تو جب آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی اور سوالوں کے جواب لکھنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ اس سبق میں اخلاق کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اچھا اخلاق کس طرح بنایا جائے، کس طرح کیا جائے، سیرت طیبہ کی روشنی میں اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ سیرت طیبہ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عادات کی روشنی میں اخلاق کیسے اچھا کیا جائے۔ خلق عظیم نیک عادات اور عمدہ خصال کو کہتے ہیں۔ خصال خصلت کی جمع ہے اور خصلت کہتے ہیں سیرت اور عادات کو۔ دین اسلام میں حسن خلق کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اخلاق حسنہ سے ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ حسنہ کہتے ہیں نیکی اور بھلائی کو، یعنی اچھے اخلاق کی جو نیکی ہوتی ہے اسی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہیں۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ برگزیدہ کہتے ہیں کسی منتخب کیے گئے انسان کو، منتخب کیے گئے بندے کو، جس میں اچھائیاں ہوں بہت ساری، بزرگ شخصیت، پسندیدہ شخصیت۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے اور اللہ کے محبوب نبی بھی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کا نام دیا ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے بہت اچھا نمونہ، کوئی بہت اچھی مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے، کامل مکمل کو کہتے ہیں، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں عملی شکل میں نظر آتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہمیں دی، اپنی امت کو دی، وہی سب کچھ انہوں نے خود کر کے دکھایا، اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ پہلے گھریلو زندگی ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، جنگ ہو یا امن، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے۔ سورہ قلم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مہربان اور شفیق بنایا۔ شفیق کہتے ہیں بہت زیادہ رحم دل، پولائٹ، بہت اچھے لوگوں کو، اس لیے کہ دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم گفتار، رحم دل اور خوش خلق ہو۔ نرم گفتار، نرمی سے گفتگو کرنے والا، نرمی سے بات کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک معلم، ناصح اور رہنما کی صورت میں نظر آتی ہے۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، ناصح نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور رہنما
مدد کرنے والے کو، راستہ دکھانے والے کو۔ ہمارے پیارے نبی کی شخصیت واقعی ایسی تھی کہ جنہوں نے بھٹکے ہوں کو راہ دکھائی، بھٹکے ہوں کو راستہ دکھایا، لوگوں کو برائی سے اچھائی کی طرف لے کر آئے، اچھائی اور برائی کا فرق بتایا، اور مسلمان تو مسلمان، کافر بھی پھر ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے تھے، ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے۔ زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس وقت جب عرب کا اتنا برا حال تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چوری، ڈاکہ، بدکاری، شراب نوشی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو مار دینا، یہ تمام چیزیں عام تھیں اور توحید کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف شرک اور بت پرستی کا راج تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مظلوم ظالم کے ظلم سے پس رہا تھا۔ ایسے حالات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کا پیغام لے کر دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کی کوشش کی، بھٹکے ہوئوں کو صحیح منزل کی طرف رہنمائی کی اور شرک جیسے گناہ سے لوگوں کو بچایا۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت اور پوری انسانیت پر ایک عظیم احسان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے اور حالت سجدہ میں اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ تو ہمارا یہ تعلق اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اگر ہمارے تعلق کی جڑیں مضبوط نہ ہوتی تو دوسری اقوام کی طرح ہم پر بھی عذاب نازل ہوتے۔ ہم اسی لیے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہیں کیونکہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اخلاق حسنہ میں عفو و درگزر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انسان کے اخلاقی مرتبوں میں سب سے بلند مرتبہ عفو و درگزر کا ہے۔ عفو و درگزر کہتے ہیں معاف کرنے کو، نظر انداز کرنے کو۔ کسی انسان کی غلطی معاف کرنا انسان کی اخلاقی بلندی کی ایک روشن دلیل ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی عفو و درگزر کی مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری ہیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ سراقہ اس بات پر معافی طلب کرتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ سراقہ بن مالک دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے اور اس کے گھوڑے کے پاؤں پھر زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ سراقہ بن مالک پھر معافی طلب کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ بار بار کا جرم کرنا اور پھر بار بار کی معافی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اور پھر اسے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک بشارت بھی دی اور کہا کہ اے سراقہ، ایک وقت آئے گا کہ تجھ کو شاہ ایران کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر 70 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے جرم میں گرفتار ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ ایک کافر نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا، لیکن گرفتار ہو گیا۔ آپ نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اسے اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے، اسے اس کے بچے واپس لوٹا دو۔
اس طرح کی ایک اور بھی مثال آپ کے سبق میں دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بہت زیادہ پیار اور شفقت فرماتے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بزرگوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسوہ رسول اور خدمت خلق۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ خدمت خلق دراصل ایثار کی ایک شکل ہے۔ ایثار کہتے ہیں قربانی کو، اور یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر، یعنی اس کو نظر انداز کر کے، پیچھے چھوڑ کے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، خواہ خود انہیں تنگی ضرورت ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ کچھ مثالیں اس میں دی ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو چکے تھے، اور ان کے گھر میں کوئی دودھ دوہنے والا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کی بکریوں کا دودھ دوہتے۔ ایک دفعہ ایک مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رات کو گھر میں صرف بکری کا دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو دے دیا اور خود اہل خانہ کے ساتھ، یعنی گھر والوں کے ساتھ رات فاقے میں گزار دی۔ ایک دفعہ شاہ حبشہ، یعنی حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس کے مہمان مدینہ منورہ آئے، نجاشی کے مہمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی خدمت کی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی تھی، اس لیے میں خود ان کی خدمت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ خلق عظیم کی تعلیمات کے حوالے سے یہ سبق آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو آپ خود بھی اچھی طرح پڑھیے گا تو آپ کو اس کے سوالوں کے جواب لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے سوالوں کے جواب ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟